اللہ کے حکم سے۔ ہمارے نبی کی یہ صفت ہے کہ دنیا میں آئے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ دائی اللہ، اے لوگو آؤ اللہ کی طرف، اے لوگو آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، اے لوگو آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، اے لوگو آؤ اللہ کی عبادت کی طرف، اے لوگو آؤ اللہ کی اطاعت کی طرف۔ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف بلانے کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ اپنی طرف سے بس یہ کام کرتا ہے، اور دوسرا اس کے حکم، اس کی اجازت سے۔ اللہ نے اس کو حکم کیا اور اجازت دی آپ یہ کام کریں، آپ میرے سفیر بن گئے، میرے نائب بن گئے، یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ ایک ہے دائی اللہ اور دوسرا ہے دائی اللہ بِإِذْنِ اللہ۔ ہمارے نبی صرف دائی اللہ نہیں، یہ دائی اللہ بِإِذْنِ اللہ ہیں، اللہ کے حکم سے یہ کام کرتے ہیں، اس کا حکم ہے۔ جب اس کا حکم ہے پھر اس کی اجازت ہے تو اس میں پھر نور آئے گا، پھر اس کی مدد اس میں ہے، اس کی نصرت اس کے ساتھ ہے، اس کا فضل اس کے شامل حال ہے۔ ایک آدمی تبلیغ کرتا ہے اور دوسرا کسی بزرگ کے حکم سے، اجازت سے تبلیغ کرتا ہے، فرق ہے نا جی۔ یہ خلیفہ ہے فلاں بزرگ کا، یہ مجاز ہے فلاں ولی اللہ کا، بزرگ کی اجازت کے بعد وہ تبلیغ کرتا ہے۔ ایک ہے خود تبلیغ کرنا اور دوسرا اجازت کے بعد تبلیغ کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ قرآن مجید میں جو یہ لفظ بِإِذْنِ ہی ہے، اس نے اس حقیقت کو واضح کیا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اے میرے پیغمبر میں نے آپ کو بھیجا شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ قرآن مجید سورہ احزاب پوری آیت ہے، یہ سب نبی کی صفتیں ہیں، ہر صفت سبحان اللہ۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، یہ بِإِذْنِهِ کی قید جانتے ہیں؟ یہ بِإِذْنِهِ کی قید، یہ جو اللہ والوں کے خادم ہوتے ہیں وہ ان کو اجازت دینا آپ جائیں تبلیغ کریں، یہ وہی بِإِذْنِهِ ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب میں آئے، سامنے 10,000 غیر مسلم تھے، 10,000 آدمی، مسلمان صرف 1,000 تھے۔ اب ایک کے مقابلے میں 10 آدمی ہیں، مسلمانوں کا 1,000 تو کافروں کے 10,000، بہت فرق ہے۔ بہت سے قبیلے جمع ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا چونکہ لوگ زیادہ ہیں تو مدینے کے ارد گرد خندق کھودی گئی، گڑھا کھودا گیا تاکہ کافر مدینے پر حملہ نہ کریں۔ انہوں نے سوچا کہ ہم زیادہ ہیں، ان کے شہر پر حملہ کریں گے، ان کو ماریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، پھر آپ نے خندق کھدوائی، صحابہ نے کام کیا۔ ایک طرف سے پہاڑ، دو طرف سے باغات، جنگ نہیں ہو سکتی تھی، پھر ایک طرف باقی تھا، وہ زمین کھودی گئی، 18 فٹ چوڑا، 18 فٹ نیچے، 18 چوڑا، کہ گھوڑا وہاں سے کود نہ سکے، پار نہ ہو سکے۔ شہر کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، یہ حضور کا خیمہ، ادھر ابو بکر، ادھر عمر، ادھر علی، ادھر فلاں،
مختلف خیمے مختلف صحابہ بس انتظار میں کھڑے تھے کہ کوئی آئے نہ. 10,000 آدمی، بڑی جماعت ہے، اسلام اور کفر کی جنگ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے، یہی دعوت دو لوگوں کو، اے لوگو آؤ اللہ کی طرف، آؤ کتاب اللہ کی طرف، آؤ رسول اللہ کی طرف، آؤ جنت کی طرف. جو کلمہ پڑھے آزاد، ورنہ جہاد ہے. وہ مریں یا ہم شہید ہو جائیں، ایک کام تو ہونا ہی ہے. ہم مریں گے تو جنت جائیں گے، ہم شہید ہیں. وہ مریں گے تو دوزخ جائیں گے. جو مسلمان ہوگا وہ جنتی ہے. کافروں میں قریشی، مکے والا، حضور بھی جانتے تھے، صحابہ بھی اس کو جانتے تھے، بہت بڑا بہادر تھا، دلیر تھا، دل کا بڑا، نہ ڈرے. جو آدمی نہ ڈرے اس کو کہتے ہیں دلیر. جنگی آدمی، بہت بڑے دل والا آدمی، بہادر آدمی، دلیر آدمی. اس کا نام تھا عمر بن عبد ود. یہ ہے قریشی، مکی، مسلمان نہیں، جاہلیت کا بہت بڑا مشہور بہادر تھا. کہتا تھا 1,000 آدمی میرے سامنے، میں اکیلا اسے لڑوں گا. اتنا وہ جری ہوتا تھا. وہ بھی اسی لشکر میں ہے اور اس لشکر کا قائد ہے. کفار کی جماعت احزاب کا قائد پیشوا ہے. وہ سوچ رہا تھا کہ ابھی یہ خندق ہے، اسی خندق سے پار ہونا ہے تو پھر کام کرنا ہے. خندق سے پار نہیں ہوگے تو کام کیسے ہوگا؟ جری چونکہ زیادہ تھا، بہادر زیادہ تھا، تو خندق اس کے سامنے نظر نہیں آتا تھا. اتنی بہادری. تو اس نے اپنے گھوڑے کو وہ خندق دکھائی کہ یہ اتنا لمبا ہے گھوڑا، تجھے اس سے پار ہونا ہے. پھر باہر لکیریں کھینچ کر گھوڑے کو دوڑاتا تھا. 20 دن گزر گئے. یہ ادھر ہیں، وہ ادھر ہیں، ایک طرف مسلمان ایک طرف کافر ہیں. تو اس نے مختلف طریقوں سے اسباب اختیار کیے. کوشش کر کے 5 آدمی خندق سے پار ہو گئے. اتنا بہادر تھا، اتنا جری تھا. کوشش کر کے اپنے گھوڑے کو اسی خندق 18 فٹ سے پار کروایا. سامنے آئے اور للکارا، ہے کوئی مسلمانوں میں ایک آدمی میرے سامنے آئے اور اپنی بہادری دکھائے اور میری بہادری دیکھے. عربوں کا یہ طریقہ تھا لڑنے کا. حل میں مبارزن، ہے کوئی لڑنے والا، ہے کوئی دلیری دکھانے والا، ہے کوئی میرے سامنے اکیلے آنے والا، ہے کوئی لڑنے والا. حل میں مبارزن، ہے کوئی مبارز، ہے کوئی جنگ جو جوان، ہے کوئی بہادر انسان، ہے کوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، حضور مجھے اجازت دو، مجھے اجازت دو، میں اس کے سامنے جاتا ہوں. ہمیشہ اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے کہ اٹھو تو دھو، نہ بے اصول کام نہیں کرنا. جو کام کرنا ہے اصول سے کرنا ہے. کام کرو تو پہلے اجازت لو، اجازت ملے تو پھر کام. کھڑے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دو، اس عمر بن عبد ود کے سامنے میں جاتا ہوں. حضور نے فرمایا صبر. علی نے صبر کیا تو ادھر عمر بن عبد ود نے دوبارہ للکارا، آواز دی، اے کوئی ایسا جوان جو اس فارس اللیل کے سامنے آ جائے، اس جنگجو بہادر کے سامنے آ جائے اور میری تلوار کی وار دیکھ لے، میرے جنگ کا انداز دیکھ لے، میری طاقت کا طریقہ دیکھ لے. ہے کوئی ایسا مبارز؟ حضرت علی پھر بھی کھڑے ہوئے دوبارہ، حضور مجھے اجازت دو، مہربانی، میں اسے لڑتا ہوں. ان چیزوں میں حکمت ہے. حضور نے فرمایا علی تھوڑا صبر. تیسری بار ابن عبد ود نے للکارا، آواز دی، تم میں دم نہیں ہے، تمہارے اندر قدم نہیں ہے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر ہمت نہیں ہے جو اس فارس اللیل کے لیے سامنے آ جائے. اس کا لقب تھا فارس اللیل. یہ ابن عبد ود نام تھا لیکن لقب تھا اس کا فارس اللیل.
اس کو فارس اللیل اس لیے کہتے ہیں، رات کا اکیلا شہسوار، رات کا اکیلا شہسوار، لیل منا رات، فارس منا گھوڑے پر سوار ہونے والا شہسوار۔ ایک مرتبہ یہ رات کے وقت جماعت کے ساتھ جنگل میں پہنچا تو جنگل میں ڈاکو سامنے آ گئے، اور ڈاکو بہت زیادہ بھی تھے اور ہتھیاروں کے ساتھ تھے، ڈاکو تھے تو کام والے تھے۔ جنگ جو جاری ہوئی تو اس کے سارے ساتھی بھاگے، اسی عمر بن عبد ود کے جتنے ساتھی تھے فرار ہو گئے، بھاگے تو یہ بھاگا نہیں اکیلا، یہ عمر بن عبد بہادر تو تھا، دلیر تھا، سامنے ڈاکو بہت تھے لیکن اکیلا تھا، اکیلا لڑتا رہا، اتنا لڑا آخر کا ڈاکو کو بھگا دیا۔ رات کے وقت میں اکیلا کام کرتا رہا تو اس کام سے اس کا نام فارس اللیل بن گیا۔ ہوں تو اکیلا مگر میں 100 آدمیوں سے لڑ سکتا ہوں، بلکہ 1000 آدمیوں کو پچھاڑ سکتا ہوں۔ ہے کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنے والا، ہے کوئی اپنی بیوی کو بیوہ بنانے والا، میرے سامنے آ جائے۔ حضرت علی کے اندر اسلام کی محبت، حضور کے عشق کی وجہ سے دشمن کے جواب میں خون تیز ہو رہا تھا، حضور مجھے اجازت دو۔ حضور نے فرمایا علی یہ بار بار للکار رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے، جاؤ۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار اٹھائی، روایت میں حضور نے حضرت علی کو دعا دی، اے اللہ حضرت علی کی تو غیبی مدد فرما۔ حضور سرتا پانور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت علی کے سر پر پھیرا، سینے مبارک کو دم فرمایا، دل سے توجہ مبذول فرمائی، دعا دے کر اجازت دی، فرمایا اے علی اللہ کی امان میں ہیں، اے علی اللہ کی پناہ میں ہیں، اللہ کی رضا کے لیے لڑتے رہیں۔ علی آپ کو پہلی نصیحت ہے، لڑائی میں جب سامنے جائیں تو یہ شخص ہمیشہ کہتا ہے اگر کوئی آدمی مجھ سے 3 چیزیں مانگے میں مانگنے والے کی مانگ قبول کرتا ہوں، اگر تینوں کو نہ مانوں تو ایک بات میں ضرور مانتا ہوں، کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کرتا۔ یہ بھی میری جرأت ہے، یہ بھی میری اندرونی طاقت ہے۔ علی سامنے جا کر سب سے پہلے آپ اس کو ایک سوال کریں، اس کو کہیں کہ آپ تو ہمیشہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بات ماننے والا ہوں، سوال قبول کرنے والا ہوں۔ اے عمر بن عبد ود، آج آپ کو علی سوال کر رہا ہے، سوال یہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے ماننے والے ہو جائیں اور محمد الرسول کے در کے غلام ہو جائیں۔ میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، پیشکش کرتا ہوں کہ اسلام قبول کریں اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائیں اور کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، یہ میری دعوت ہے۔ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کوئی مجھ سے سوال کرے تو میں سوال قبول کرتا ہوں، یہ میری پہلی دعوت ہے۔ رسول اللہ اللہ کی طرف سے داعی اللہ بے اذن ہی ہیں، اور آج حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کر داعی اللہ بے اذن رسول اللہ ہے۔ میں ہوں داعی اللہ۔ غور فرمائیں، اس مشکل وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہی نصیحت کی کہ علی اس میدان میں جا کر بھی اس کو پہلے دعوت اللہ دینی ہے، اس کو اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، اس کو دعوت دو کہ اللہ کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ، راہ حق کی طرف آؤ، جنت کی طرف آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی بہادر تھے، بڑے جری آدمی تھے، پھر اسلام کی وجہ سے عاشق تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے تو دیوانہ تھے، اس کے للکارنے کی وجہ سے تو آج مستانہ تھے، اور پروانوں جیسا مست دیوان ہو کر سامنے آئے، کہنے لگا اے عمر بن عبد ود تو للکارتا ہے کہ ہے کوئی آنے والا، تیرے سامنے ایک انسان آیا ہے، جو آپ کی طاقت ہے، جو آپ کا طریقہ ہے کر کے دکھائیں تاکہ کل آپ شرمندہ نہ ہوں، پشیمان نہ ہوں، یوں نہ کہیں کہ میں نے وار نہیں کی، جو کرنا ہے کر کے دکھاؤ، اس کے بعد شیر خدا کی للکار دیکھیں گے۔
عمر بن عبد نے کہا کہ آپ چھوٹے بچے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ سے لڑوں، آپ چھوٹے بچے ہیں۔ آپ کا والد گرامی ابو طالب میرا دوست تھا، آپ بھی مکہ کے ہیں، آپ کے والد صاحب بھی مکہ کے ہیں، وہ بھی قریشی ہیں، میں بھی قریشی ہوں، ہم دونوں ایک جگہ رہتے تھے، ایک جگہ ہم بیٹھتے تھے، تیرا ابو میرا دوست تھا، میں نہیں چاہتا کہ اپنے دوست کے بیٹے اور جو کہ چھوٹا ہے اس کو میں قتل کروں، میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا، میں اپنے آپ کو خوار بھی نہیں کرنا چاہتا، شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، آپ واپس جائیں، کسی اور کو بھیج دیں۔ حضرت علی نے فرمایا ظاہر میں تو چھوٹا ہوں، آپ میرے دل کو نہیں دیکھتے، میرا دل 7 آسمان اور 7 زمینوں سے بڑا ہے، آپ نے اب تک لڑائی نہیں کی ہے، میرے تلوار کی زد کو دیکھا نہیں ہے، آپ لڑ کر دیکھیں پھر پتہ چلے گا کہ بڑے آپ ہیں یا علی بڑا ہے، ابھی تو لڑائی شروع نہیں ہوئی، آپ مجھے کہتے ہیں کہ واپس نہیں جانا، اس بچے کے کام دیکھنا۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ ہیں نبی کے عاشق، یہ ہیں اسلام کو عام کرنے والے، یہ ہیں داعی اللہ، یہ ہیں حق کی طرف لوگوں کو بلانے والے۔ پہلے دعوت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جہاد ہوتا ہے۔ پہلے دعوت کا کام، اس میں اتنا وہ مضبوط راسخ پکا ہے کہ اگر جہاد کی ضرورت پڑے تو جہاد بھی کرنا ہے، جان دینا ہے، مگر کلمہ حق چھپانا نہیں ہے۔ اللہ سبحان اللہ، جنگ کا طریقہ ہوتا ہے، وہ پھر جنگی آدمی پھر باتیں کرتا ہے، اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، آواز بلند کرتا ہے۔ تو عمر بن عبد ود نے اپنی باتیں شروع کر دیں، اپنی طاقت کا مظاہرہ شروع کر دیا، للکارنا، آواز بلند کرنا، چہرہ بگاڑنا، آنکھیں پھیرنا، حربے کرنا، مختلف حربے کرتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ایک ایک حربے کا جواب ہی دیتا رہا۔ اس کے پاس اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے شامل حال ہیں، دعائیں بھی کام کرتی ہیں۔ یہ روحانی طاقت نہیں، یہ جذبہ جس کا یہ بھی کام کرتا ہے۔ ایک تو جسمانی طاقت ہے، دوسرا پھر دل کی طاقت ہے، پھر تیسرا ایمانی طاقت ہے، پھر چوتھا دعاؤں کی طاقت ہے، پانچواں اللہ کی رحمت ہے۔ پھر یہ جتنے اسباب زیادہ ہوتے ہیں پھر طاقت اور بڑھتی ہے۔ آپ کسی کام کی طرف جائیں گے تو شاید آپ کا کام نہ ہو، وہ تقدیر ہے، پھر کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک اللہ والے کے پاس آئیں اور اس سے دعا لیں، اس کے بعد کام پر جائیں تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس میں کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ دعا کے بعد آپ کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا، دعا کے بعد آپ کے اندر ایک تسلی پیدا ہوگی، دعا کے بعد آپ کے اندر ایک سکون پیدا ہوگا۔ اس سکون سے پھر آپ تیزی سے جائیں گے، شوق سے جائیں گے، جذبے سے جائیں گے، اس یقین سے جائیں گے میرا کام ہوگا، ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے۔ جب ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، ہمت بلند ہے، ارادہ پکا ہے، تو یکسوئی ہے، تو یہ سب اسباب ہیں نا کام کے پورے ہونے کے، یکسوئی ہونا، ہمت کا بلند ہونا، سکون کے ساتھ کام کرنا، خوشی سے کام کرنا، یہی تو ذریعہ ہے کامیابی کا۔ اگر آپ کے اندر یہ سب اسباب جمع ہوں گے تو کامیاب ہوں گے۔ تو دعا ان اسباب کا ذریعہ ہے اور یہ اسباب تیری کامیابی کے ذریعے ہیں۔ ظاہری اصول کے لحاظ سے بھی یہ بات ہے۔ پھر یہ قدرت کا ایک نظام ہے جو ساری چیزیں بنائی ہیں، ان سب چیزوں سے پھر برکت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اب خندق سے پار ہے، خندق سے پار 10,000 آدمی تقریباً خندق سے باہر کھڑے ہیں، بڑا لشکر کھڑا ہے۔ ان کی جرت اتنی ہے کہ یہ خندق سے پار ہو کر یہ سامنے آئے ہیں۔ صحابہ پھر بھی 1000 ہیں، اگر جمع ہو جائیں ان کو مارے، لیکن اصول جنگ کے خلاف ہے، وہ اکیلا بلا رہا ہے کیونکہ اکیلا ہے کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، میری بھی طاقت دیکھے، اپنی بھی طاقت دیکھے۔ تو ابتداء پھر اکیلے آتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر زیادہ آدمی آتے ہیں۔ باتیں چلتی رہیں دونوں کی۔ عمر نے کہا علی تو بڑی ڈینگیاں مار رہا ہے، اتنا آواز بلند کرتا ہے، چھوٹا بچہ میرے سامنے تو کیا ہے؟ تو جنگی حربے کے ساتھ اپنے گھوڑے کو چھوڑ دیا، گھوڑے کے اوپر تھپڑ مارا، بعض روایتوں میں گھوڑے کے پاؤں کو بھی کاٹا،
گھوڑا واپس. کیوں اپنے گھوڑے کو واپس کر کے زمین پر آیا. کہنے لگا کہ جب گھوڑا ہوگا آپ سمجھیں گے کہ یہ شاید پیچھے بھاگے گا, اس کے پاس گھوڑا ہے, پیچھے بھاگنا نہیں, مروں گا مگر تجھ سے لڑوں گا. اب میرے پاس تو گھوڑا بھی نہیں ہے, اب تو جان دینا ہے. اتنی جرت, اتنی طاقت کہ مجھے اب گھوڑے کی بھی ضرورت نہیں ہے. گھوڑا واپس, نہ بھاگنا ہے نہ پیچھے جانا ہے, مرنا ہے آج, تجھ سے لڑنا ہے. علی نے کہا تو نے کئی لوگ دیکھے, علی کو بھی دیکھنا آج. گھوڑے کے پاؤں کاٹ کر اس کو واپس بھیج دیا اور خود اکیلا ہتھیار ہاتھ میں علی سے لڑ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوب وار کیا. حضرت علی نے مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو وار سے بچایا. دوبارہ جو تلوار اٹھائی, ٹھکا جو کیا تو سر کے خود کو بھی کاٹا, سر کو آدھے تک کاٹا, آدھے تک سر کو کاٹا تو خون بہنا شروع, زمین پر گر گیا. زمین پر گر گیا تو اس کے ساتھی جمع ہو گئے. حضرت علی نے نعرہ لگایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر. مسلمان سب جمع ہو گئے, حضرت علی واپس ہو گئے. اللہ عز و جل نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کامیاب کیا اور دشمن کو زمین پر گرایا. مسلمانوں کے فتح کا نعرہ لگ گیا. اے میرے عزیز, میں آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آپ داعی اللہ بنیں. ایک داعی اللہ ہوتا ہے, پھر دوسرا داعی اللہ کا نائب ہوتا ہے, وہ بھی داعی اللہ ہوتا ہے, صرف بیچ میں ایک واسطہ ہوتا ہے. اگر یہ سچا ہے تو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہے. اگر آپ اپنے پیر کے سچے مرید ہیں, آپ طالب دنیا نہیں ہیں, طالب شہرت نہیں ہیں, اپنے عزت کے خواہش مند نہیں ہیں, پیر خلیفہ بن کر اپنی ناموری کے متمنی نہیں ہیں, اپنی شہرت دولت آپ نہیں چاہتے, آپ اسلام کی عزت چاہتے ہیں, اسلام کی شوکت چاہتے ہیں, قرآن و سنت کی اشاعت چاہتے ہیں, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنا چاہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عام کرنا چاہتے ہیں, آپ کے اندر یہی جذبہ ہے, آپ باشرہ ہیں, آپ مخلص ہیں, تو اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہے. اگر آپ کے اندر حرص آیا, طلب مال آئی, طلب جاہ آئی, شہرت کی خواہش آئی, تو یہ تو سب حجاب ہیں, خدا کی رحمت بند ہوگی, پھر نور نہیں آئے گا, نور نہیں ہوگا, رحمت نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کے اندر خلوص نہیں ہے, آپ کے اندر سچائی نہیں ہے. پھر جیسا کہ جہان چل رہا ہے عام نظام سے, اسی طریقے سے کام چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو مدد فرماتا ہے, چونکہ یہ مخلص ہوتے ہیں, یہ بے اذن ہی داعی ہوتے ہیں, بے اذن ہی داعی ہوتے ہیں. اللہ سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کامیاب ہونا اس وجہ سے ہے کہ آپ مخلص تھے, آپ بے اذن ہی داعی اللہ, بے اذن رسول اللہ تھے, طالب جاہ نہیں تھے, طالب مال نہیں تھے, نفس کا کوئی حصہ نہیں تھا, مخلص تھے, اللہ کی رحمت ان کے شامل حال تھی. جو عالم ہوتا ہے پھر تو وہ مطلقاً امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے, وہ تو عالم ہوتا ہے. جو مرید ہوتا ہے, خلیفہ مجاز ہوتا ہے, یا خلیفہ نہیں کسی علاقے کا امیر ہے, تو صرف محدود چیزوں میں وہ کام کرے گا. جی یہ بات سنیں, یہ بات سنیں, یہ بات, 3-4 باتیں یاد کرے گا, ان کا وہ پیغام پہنچاتا رہے گا. ان 3-4 چیزوں میں اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی. ہمارے شیخ مکرم یہ پیر مٹھا اجازت دیتے تھے, بہت اجازت دیتے تھے, فرماتے تھے بس یہ کام آپ یہ کام کرتے رہو, یہ پیغام پہنچاتے رہو. حضور قبلہ عالم یہ فرمایا, میرے پیر نے یہ فرمایا, میرے پیر نے یہ, تقریر شروع کرتے تھے, میرے پیر نے یوں فرمایا. سبحان اللہ. ہمارے شیخ مکرم داعی اللہ بے اذن ولی اللہ تھے. یہ بھی حکم داعی اللہ بے اذن اللہ ہیں, لیکن داعی اللہ بے اذن ولی اللہ, ایک ولی اللہ کی اجازت سے داعی اللہ تھے. ان کی صحبت میں اللہ نے ہمیں عالم بنایا, ان کی صحبت میں اللہ نے ہمیں شریعت کے موافق بنایا, ان کی صحبت میں ہے رب تعالیٰ نے صفات حسنہ سے متصف بنایا. دیکھا, داعی اللہ بے اذن ولی اللہ ہیں, داعی اللہ, اللہ کی طرف دعوت دینے والے, لیکن بے اذن ولی اللہ, تو ان کی صحبت میں بھی فائدہ ہے, ان کی صحبت میں بھی فائدہ ہے. میں نے ارادہ یہی کیا کہ اب رمضان شریف کے بعد یہ ہمارے پورے سال کا پہلا مہینہ ہے, میں اپنے دوستوں کو نیکی کا حکم کرنا,
برائی سے منع کرنا، حق کی دعوت دینے کی ترغیب دوں گا۔ آپ کو میں ترغیب دے رہا ہوں کہ آپ اللہ کا ذکر بھی بہت کریں، نبی کی شریعت پر بھی عمل کریں، نمبر 3 لوگوں کو نیکی کا حکم کریں اور برائی سے منع کریں۔ اس بارے میں جو آپ تدبیر جانتے ہیں، جو اٹکل جانتے ہیں، جو طریقہ جانتے ہیں، اس طریقہ سے یہ کام جاری رکھیں۔ یہ نبیوں کا کام ہے، یہ ہمارے نبی کی صفت ہے، یہ حضرت علی کی صفت ہے، یہ صحابہ کرام کی صفت ہے، اولیاء کرام کی صفت ہے، مشائخ اعظام کی صفت ہے، ہمارے پیر کی صفت ہے، تمام علماء ربانیین کی صفت ہے۔ یہ تو نبیوں کا کام ہے۔ آپ شکر کریں کہ تجھے نبیوں کا کام ملا، الحمدللہ۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی دولت ہے؟ لیکن ناجائز غصہ سے بچیں، تبلیغ میں ناجائز غصہ سے بچیں۔ لوگ آپ کو تکلیف دیں گے، آپ کی بیوی بھی آپ کو تکلیف دے گی، آپ کے بچے بھی آپ کو تکلیف دیں گے۔ کبھی بیٹھ کر پھر ان کو آپ نصیحت کریں، بیٹھ کر ان کو یہ حدیثیں سنائیں، بیٹھ کر ان کو آخرت کی فکر والی بات کریں، بیٹھ کر اللہ کے ذکر کی باتیں کریں، بیٹھ کر اپنے پیر کی تقریر سنائیں، تو اس سے فائدہ ہوگا۔ اپنے بچوں کو بھی تو تبلیغ کرنی ہے، ان کو بھی تو اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، ان کو بھی آخرت کی طرف لانا ہے۔ روزانہ 10 منٹ ہو یا ہفتے میں 1 دن بنائیں، زیادہ نہیں، ہفتے میں 1 دن بنائیں، بیوی، بیٹے، بیٹیاں سب کو بٹھاؤ، بیٹا آپ یہ کتاب پڑھو، 2 صفحے کتاب پڑھی، تھوڑا سمجھاؤ کیا کہا، پھر کچھ آپ بات کرو، کچھ وہ بات کرے، کتاب کا درس ہو وہ بھی پڑھے، آپ بھی سنیں، گھر والے سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ کو اگر اور طریقہ نہیں آ سکتا اور بولنے کا انداز نہیں آتا، کتاب پڑھنا تو آتا ہے، اردو تو پڑھ سکتے ہیں نا، یہ کتاب پڑھو، پھر وہ سنیں گے، اس کا اثر ہوگا۔ درس قرآن، درس حدیث میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اے میرے حبیب آپ نصیحت کرو، مومنوں کو نصیحت فائدہ دے گی، مومنوں کو فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا۔ حضرت علی جب سامنے آئے تو اس کو یہی لفظ کہا، اے عمر، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو مجھ سے سوال کرے میں قبول کروں گا، آج آپ سے سوال کر رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ اللہ کے بندے بن جائیں، محمد الرسول اللہ کے امتی بن جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ اس نے کہا یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ دعوت تو دی، حضرت علی نے مشکل وقت میں دعوت اللہ، حق کا پیغام پہنچایا، تو آپ بھی مشکل ترین وقت میں بھی حق کا پیغام پہنچاتے رہے ہیں۔ دوسری روایت سنیں، وہ بھی حضرت علی کی روایت۔ یہ جو ابھی واقعہ گزرا، یہ واقعہ احزاب کا ہے، اور اب دوسرا واقعہ یہ خیبر کا ہے۔ غزوہ احزاب سن 4 ہجری میں ہوا اور خیبر سن 6 ہجری میں ہوا، 2 سالوں کا مفاصلہ ہے ان میں۔ خیبر یہ یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ ہے، مدینہ شریف سے کافی دور ہے خیبر۔ سفر کرتے 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 یعنی یہودیوں کے شہر پر پہنچ گئے۔ یہودیوں نے بڑی سازشیں کی، مسلمانوں کو نقصان دیا، بڑا دھوکہ دیا، اس لیے پھر اس عرب کی حدود سے یہودیوں کو نکالنا پڑا، یا ذمہ بنے، تابع بنے، یا باہر نکلے۔ تو صحابہ کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ یہودیوں کے پورے شہر کو ارد گرد محاصرہ کیا، شہر پر حملہ کیا۔ تقریباً 20 دن لڑائی یہاں بھی رہی۔ باہر کے قلعے تو فتح ہو گئے، جو بڑا قلعہ تھا وہ نہیں ٹوٹ رہا تھا، اندر ان کے بڑے بڑے مورچے تھے، بڑے بڑے مجاہدین جری اندر تھے۔ 20 دن گزر گیا، ابھی مسئلہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اعلان دیا، کل میں جھنڈا ایسے آدمی کے ہاتھ دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے یہ آخری قلعہ بھی فتح فرما دے گا۔ کمال ہے، رات کو اعلان دینا، پھر غیبی اعلان دینا، یہ نبی کا کمال ہے جو کل کی خبریں دے۔ اس بات پہ جرت ہوتی ہے، پھر اور ہمت بڑھتی ہے، جذبہ ہوتا ہے۔ پھر کل میں جھنڈا دینا مانا اس کو سپہ سالار بنانا، پورے لشکر کا پیشوا اس کو بناؤں گا، جھنڈا اس کے ہاتھ میں، پھر لوگوں کو دائیں بائیں، پھر ابھی ادھر جائیں ادھر جائیں، جھنڈے سے پھر لشکر کو پتہ چلتا ہے کہ کدھر جانا ہے۔
وہ لشکر کو چلانے کا طریقہ ہوتا ہے. کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ دوں گا، میں سپہ سالار بناؤں گا. جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول سے بھی محبت کرتا ہے. کمال ہے. ایک ہے عبادت اور دوسرا ہے محبت. سبحان اللہ. حاضر نبی سے محبت، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے. اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ بھی اسے محبت کرتا ہے اور رسول اللہ بھی اسے محبت کرتا ہے. کمال ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے خیبر کو فتح یاب فرمائے گا. یہ پھر اور بات ہو گئی کہ اس کے ہاتھ سے یہ خیبر کا قلعہ بھی فتح ہوگا. بڑی خوشخبری ہے، خوشی کی بات ہے. جس کا نام ہے وہ سبحان اللہ اعلیٰ مقام والا ہے. ہر آدمی کے دل میں رشک ہوا، رشک کہ کاش یہ انعام مجھے ملے، کل یہ جھنڈا مجھے ملے. سبحان اللہ. اچھی بات ہے اچھے کام میں رشک کرنا. غفلت، دنیا کی محبت، ہر وقت نفسانی شہوت. کچھ دین کی خدمت بھی تو کرو، اللہ کی محبت، دین کی اشاعت کا کچھ کام بھی تو ہو. صبح ہوا، حضور نے فرمایا حضرت علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا حضور خیمے میں بہت تکلیف ہے، آنکھوں میں اس کو چوٹ لگی ہے، جنگ کرتے کرتے چوٹ لگی ہے، چل بھی نہیں سکتے، آنکھیں بند ہیں بالکل. حضور نے ایک صحابی کو بھیجا، فرمایا جاؤ علی کو پکڑ کر ادھر لاؤ، علی کو پکڑ لاؤ. گیا حضرت علی کے بعد. علی کی کو اتنی تکلیف تھی کہ آنکھیں کھلتی نہیں. روایت میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑا جس طرح کوئی آدمی نابینا کو کھینچے، میں علی کو ایسے کھینچ کر حضور کی خدمت میں پہنچایا. اتنا علی کو تکلیف تھی. حضور کی خدمت میں پہنچا. حضور نے فرمایا علی خیر عرض کہ حضور آنکھوں میں بہت تکلیف ہے، شدت سے تکلیف ہے، آنکھیں کھول بھی نہیں. ادھر آؤ ادھر آؤ. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، منہ کا تھوک مبارک ہاتھ میں لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں پر ملتے رہے، فرماتے رہے اے اللہ علی کی آنکھوں کو صحت نصیب فرما، حضرت علی کی آنکھوں کو شفا عنایت فرما. لعاب مبارک بھی ملتے رہے اور دعا بھی کرتے رہے. یہ پھر یہ ڈبل ہے. تھوک مبارک میں بھی شفا ہے، تھوک میں بھی رحمت خداوندی ہے، پھر دعا مبارک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک کا آنکھوں پر آنا تھا، سارا درد ختم ہونا تھا. لعاب آنکھوں پر آیا، ایسی ٹھنڈک پہنچ گئی، درد ختم. بس آپ کی دعا مبارک آنی تھی، تکلیف ساری ختم ہونی تھی. آنکھیں بالکل ٹھیک. حضور نے فرمایا علی آپ کو چن لیا ہے، یہ آخری قلعہ ہے، قلعہ قموس، اس پر حملہ کرنا ہے، جھنڈا لینا ہے، واپس نہیں آنا، قلعہ فتح کر کے آنا ہے، قلعہ فتح کر کے واپس. پتا تو تھا کہ وہاں پہنچ کر دعوت دینی ہے. حضور نے یہ فرمایا علی جاؤ، واپس نہیں آنا، پیچھے نہیں آنا، پیچھے نہیں آنا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، جاؤ جھنڈا ہاتھ میں. علی نے جھنڈا لیا، چند قدم آگے گئے تو ایک بات پوچھنی پڑی. پھر کہا کہ حضور نے فرمایا علی واپس نہیں آنا، واپس نہیں آنا، پیچھے پیچھے نہیں آنا. اب مسئلہ پوچھنا ہے، پیچھے تو نہیں جانا، حکم ہے کہ پیچھے نہیں آنا، پیچھے نہیں جانا. کھڑے کھڑے منہ آگے ہے. حضور ایک مسئلہ ہے، اگر وہ کلمہ پڑھیں تو چھوڑوں یا نہیں؟ حضور نے فرمایا اے علی پہلے ان کو دعوت دینی ہے، سب سے پہلے ان کو کلمہ حق کی دعوت دینی ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے. اگر مسلمان ہو جائیں تو پھر جنگ نہیں کرنا، اگر مسلمان نہ ہو جائیں تو پھر لڑنا ہے.
علی یاد رکھیں لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النِّعَمِ علی آپ کے ذریعے سے اگر اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ہدایت نصیب فرمائے، ایک آدمی کو اسلام کی دولت سے نوازے، تیرے لیے سرخ اونٹوں کی نعمتوں سے بڑھ کے روئے زمین کی سرخ اونٹیں قیمتیں اونٹیں آپ کو مل جائیں، آپ اونٹوں کے مالک بن جائیں، آپ بادشاہ بن جائیں، یہ نعمت کم ہے؟ ایک آدمی کا مسلمان ہونا اس سے بڑھ کر ہے۔ کوشش آپ یہ کریں کہ آپ ان کو دعوت دیں، مسلمان ہو جائے۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا اللہ تیرے ذریعے سے، تیری تبلیغ سے اگر ایک آدمی کو ہدایت کرے، خیر لک بہتر ہے آپ کے لیے، تیرے لیے بڑی سعادت ہے۔ من حمر النعم جانور سرخ، اس زمانے میں سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتے تھے، بڑے بڑے امیروں کے پاس ہوتے تھے سرخ اونٹ۔ مطلق کی وجہ سے آپ اس کو عام کریں گے، روئے زمین کی سرخ اونٹنیاں آپ کو ملیں، یہ دولت کم ہے، اس سے یہ دولت زیادہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے ذریعے سے مسلمان ہو جائے۔ مقصد دعوت ہے۔ یہ لفظ بخاری شریف کے ہیں، مجھے حضور کے یہ لفظ امر بالمعروف میں دل میں اترے تو میں نے یہ حدیث کے لفظ بھی یاد کیے، آپ بھی یاد کریں۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا ایک آدمی کو اللہ تیرے ذریعے سے نیکوکار بنائے، ایک آدمی کو باعمل بنائے، ایک آدمی کو پرہیزگار بنائے، ایک آدمی کو سیدھی راہ پر لائے، یہ آپ کے لیے روئے زمین کی اونٹنیوں والی دولت سے بڑھ کر ہے۔ لوگ چاہتے ہیں زمین ملے، جانور ملے، اونٹنیاں ملیں، سونا ملے، چاندی ملے، گاڑیاں ملے، ان سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ آپ کی زبان سے ایک آدمی کو ہدایت ملے۔ یہ جو اللہ والے کام کرتے ہیں بیچارے، ہدایت کرتے ہیں، سیدھی راہ بیان کرتے ہیں، اخلاق حسنہ کا درس دیتے ہیں، اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے ہیں، صبر کی تعلیم دیتے ہیں، بردباری کی تعلیم دیتے ہیں، سیدھی راہ دکھاتے ہیں، یہ ان کا کام روئے زمین کے بادشاہوں سے بڑھ کر ہے۔ حضرت علی کی محبت دیکھو، روانہ ہوئے، پھر دوبارہ تصدیق کے لیے مسئلہ پوچھنا پڑا تو کھڑے ہو گئے، پیچھے نہیں آئے۔ ذہن کام کرتا ہے نا کہ نبی کا حکم ہے کہ پیچھے نہیں آنا، پیچھے نہیں آنا، اطاعت اتنی۔ یا رسول اللہ میں اگر ان کو دعوت دوں وہ مسلمان ہو جائیں پھر چھوڑوں نہیں، حضرت مسلمان ہو جائیں پھر چھوڑو، مسلمان نہیں تو نہیں چھوڑنا۔ سبحان اللہ العظیم، حضرت علی شیر تھے، شیر، دل بڑا، جس کا دل بڑا ہو نا پھر وہ اس کو شیر کرتے ہیں۔ جسمانی طاقت بھی سبحان اللہ لیکن دل تو بڑا ہو نا، جسمانی طاقت زیادہ ہے مگر دل چھوٹا ہے تو پھر آدمی کام نہیں کر سکتا۔ عموماً آپ جنگلوں میں زیادہ پھریں، پہاڑوں میں زیادہ رہیں، جنگل پہاڑ میں آب ہوا بھی کچھ خشک ہوتی ہے، شہری ماحول میں آب ہوا میں تری زیادہ ہوتی ہے، تری سے پھر دل کی نالیوں میں چربی زیادہ آتی ہے، چربی آتی ہے تو طاقت کم ہو جاتی ہے۔ دل کی نالیوں میں چربی نہ ہو، اس میں خشکی ہو، خون تیز چلے تو پھر آپ پہاڑوں میں رہیں، جنگلوں میں زیادہ رہیں، جہاں خشکی زیادہ ہو وہاں رہیں تو آپ کی دل کی نالی زیادہ صاف رہے گی، خون کا دورہ بہترین ہوگا، آپ پھر نڈر بنیں گے، بے خوف بنیں گے، خوف والا مادہ یہ ڈر والا مادہ کم ہو جائے گا۔ یہ جنگلی نہیں، پہاڑی جنگلی یہ نڈر زیادہ ہوتے ہیں، یہ جنگی ہوتے ہیں، جنگی، ان کا دل بڑا ہوتا ہے۔ تو دل بڑا سب سے اعلیٰ چیز ہے، اگر آپ کا دل چھوٹا ہے تو پھر آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ دل کے ساتھ پھر عشق بھی تو ہونا، پھر سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کے قریب آئے، اندر معلوم ہوا کہ علی آیا ہے تو سامنے مرحب آیا، اور مرحب پر یہودی میں بڑا جنگجو تھا، مشہور جنگجو، شہسوار، بہادر، طاقتور، دلیر آدمی، مرحب۔ وہ کہتا تھا میرے سامنے کون ہے جو آئے جنگ کرے؟ مرحب سامنے آیا، مرحب نے آواز دی، اے علی تو کون ہے جو میرے سامنے آیا ہے؟ تجھے پتہ نہیں؟
قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب، میں مرحب مجرب ہوں۔ تجھے پتہ ہے خیبر والے جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں، میں ہتھیاروں کے ساتھ ہوں، ہتھیار پہنا ہوا، اور بہت بڑا بہادر دلیر ہوں اور تجربے کار ہوں۔ شاک السلاح، شاک السلاح مانا ہتھیار پہننے والا، مختلف ہتھیاروں سے میں جڑا ہوا ہوں۔ بطل، بطل بے طا لام سے بطل من بہادر، دل کا بڑا۔ مجرب، تجربے کار آدمی ہوں میں، مرحب ہوں میں، مجرب ہوں۔ تو کون ہے بتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اس ریجز کا، اس شعر کا جواب دیا، ان الذی سمتنی امی حیدرا، ان الذی سمتنی امی حیدرا کلیس الغابات، کلیس غابات کریہ المنظرا، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس الغابات کریہ المنظرا۔ تجھے پتہ ہے میں وہ آدمی ہوں کہ میری اماں نے مجھے شیر کا لقب دیا ہے۔ مرحب تو کہتا ہے کہ مجھے یہ خیبر والے جانتے ہیں، میں جب چھوٹا تھا تب بھی میرے امی نے میرا چہرہ دیکھ کر کہا کہ بیٹا تو نام کا علی ہے لیکن کام کا تو حیدر ہے۔ حیدر کا معنی جنگلی شیر، یہ جنگلی شیر جو تیرے سامنے آئے کسی کو ہمت نہیں جو آپ سے لڑ سکے، میں وہی حیدر ہوں، میں شیر غابہ ہوں۔ ان الذی سمتنی امی حیدرا، حیدر، حیدری کرار جو اس کا لقب ہے، حیدر عربی میں کہتے ہیں جنگلی شیر کو، درندہ پھاڑنے والا، سب جانوروں سے ڈرتے ہیں۔ شیر یہ بادشاہ ہوتا ہے جنگل کا، جنگل کا بادشاہ۔ کلیس غابات کریہ المنظرا، کریہ المنظرا ہیبت ناک۔ میں جب جنگ میں آؤں تو میں بڑا ہیبت ناک ہوں، میرے سامنے اور کوئی آ نہیں سکتا۔ تو کہتا ہے میں مرحب مجرب ہوں لیکن میں حیدر کریہ المنظرہ ہوں۔ ابھی پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ مشہور قصہ ہے، مشہور قصہ ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے مرحب سب سے پہلے میں تجھے دعوت دیتا ہوں، دعوت حق۔ میرے نبی نے مجھے یہی نصیحت کی ہے، اب اسلام میں داخل ہو جا، اپنی جان کو حفظ امان میں رکھنے والا ہو جا، جنت والا ہو جا، ایمان والا ہو جا، اسلام کو قبول کرنے والا ہو جا۔ دعوت تجھے دیتا ہوں، آ جا اسلام میں، ورنہ آج تیرا سر کٹے گا، دوزخی بن جائے گا، مر جائے گا، تیرا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اس نے کہا کہ یہ کام کرتا تو پہلے کرتا، ابھی اس کام کا وقت نہیں، ابھی جنگ کا وقت ہے۔ اس نے کہا کہ جنگ کا وقت ہے تو شروع کرو جنگ۔ مرحب نے اپنی پوری طاقت استعمال کی، خوب طاقت جو کرنا تھا استعمال کی، لیکن حضرت علی نے اس کو روک دیا۔ روکنے کے بعد فوراً اپنی تلوار ماری، اتنی تلوار تیز ماری کہ سر کو بھی کاٹا، سینہ بھی کاٹا، دونوں پاؤں کے درمیان پورے جسم کو کاٹ دیا، دو ٹکڑے، مرحب کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اور بھی دشمن آتے رہے، اتنا جنگ کیا کہ ڈھال بھی ٹوٹ گیا، جو ڈھال جسے روکا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈھال ضروری ہے مجاہد کے لیے۔ فوراً اس قلعے کے دروازے کو اکھاڑا، دروازے کو ڈھال بنا کر جنگ لڑتے رہے۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اے فقیر، میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اسلام کے مجاہد بنیں۔ مجاہد کا سب سے پہلا کام داعی اللہ ہونا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، راہ حق کی طرف بلائے گا، اسلام کی طرف بلائے گا۔ ہر وقت تبلیغ ہے، ضروری نہیں کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر تقریر، ضروری نہیں، گھر میں آپ جو چیز غلط دیکھیں نا آپ بات کریں، بیٹی یہ کام غلط ہے۔ آج بھی میں نے گھر میں بات کی ہے، آج بھی دیکھا ایک چیز غلط ہے تو بات کی کہ یہ کام غلط ہے، اس کو کاٹو، اس کو یوں بناؤ، اس کو کاٹو اور اس طرح بناؤ۔ دیکھا میں نے غلط دیکھا، چپ نہیں کیا، بات کی، اس کو سمجھایا۔ چند دن پہلے کسی کو دیکھا، میں نے کہا یہ غلط ہے،
جاؤ بناؤ پھر میرے سامنے آؤ مجھے دکھاؤ۔ وہ پھر خاتون گئی، 1 گھنٹہ نہیں گزرا اس غلطی کو ٹھیک کر کے بنا کر پھر میرے سامنے آئی، مجھے کہا کہ سائیں دیکھ لو یہ ٹھیک ہے بھی؟ میں نے کہا ابھی ٹھیک ہے۔ میں نے سبحان اللہ، یہاں بیٹھا ہوں نبیوں والا کام کر رہا ہوں، جو میرا حال ہے دیکھتا ہوں تو بات کرتا ہوں، بیٹھا ہوں تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے کر رہا ہوں، کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی جانے نہ جانے اللہ جانتا ہے، اور یہ میرا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، تیرا کام پیر تک پہنچانا ہے، بات ختم، تجھے اور کیا پریشانی ہے؟ بات پہنچا دی، پھر نے کہا سائیں نے کام کیا، سائیں نے کام کیا، سائیں نے کام کیا۔ اس کو کہو سائیں خود بخود کرے گا، ہمارا کام وہاں تک پہنچانا ہے، ہم نے بات پہنچا دی، اب ہم ہو گئے فارغ، اب سائیں جانے، سائیں کا رب جانے۔ عقیدت والا محبت والا ایسا ہوتا ہے، پیر کامل تو پھر یہی جواب، پیر ناقص ہے پھر تو ہی پریشان، جماعت بھی پریشان، پھر سب پریشان۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت الی اللہ، دعوت الی الخیر۔ قرآن سنیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قرآن میں آیت یاد کریں، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو، گھر میں 10 آدمی ہیں، ایک تو اس میں ایسا ہو، یدعون الی الخیر، اچھائی کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، یدعون دعوت دیں، الی الخیر، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، اچھے کام کی طرف، یدعون الی الخیر۔ سب چپ کریں گے تو شر بڑھتا رہے گا، بات کریں گے تو یہ سنت جاری رہے گی، فائدہ ہوگا۔ وَلْتَكُمْ، یہ امر ہے، امر، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یدعون دعوت، دعوت الی اللہ۔ آج فقیر کا موضوع دعوت الی اللہ ہے۔ اے فقیر، قرآن مجید نے یہی کہا کہ آپ خیر کی طرف دعوت دیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کی لوگوں کو حکم کریں، نیک کام کا حکم کریں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکیں، برائی سے۔ پہلے اپنے گھر میں یہ کام شروع کریں، پھر محلے میں شروع کریں، پھر جتنی توفیق آگے بڑھیں، جس کو دیکھیں آپ بات کریں۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے گزرے، قبر پر عورت بیٹھی ہوئی تھی، رو رہی تھی، سر پر مٹی ڈال رہی تھی، جاہلی باتیں کہہ رہی تھی، قبر پر بیٹھ رہی تھی، بے صبری کا مظاہرہ کر رہی تھی، ایسے کام کر رہی تھی جو بے صبری کے، عورت قبر کے اوپر۔ حضور نے اس کو دیکھا، چپ نہیں کیا، نبی جو تھے، بی بی صاحب صبر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو نصیحت کی، دعوت الی الخیر، بھلائی کی دعوت دی، بی بی صبر کرو۔ عورت نے کیا جواب دیا؟ تیرا بچہ مرتا تو تجھے پتہ چلتا، مجھے تکلیف تو مجھے ہے۔ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ تیرا بچہ تو نہیں مرا، میرا بچہ مرا ہے نا، مجھے تکلیف ہے نا، تو میں پریشان ہوں تو رو رہی ہوں، تیرا بچہ مرتا تجھے پتہ چلتا۔ حضور نے اپنا نصیحت فرما دی کہ صبر کرو، رو نہ، برے لفظ استعمال نہ کرو۔ حضور نے نصیحت کی، عورت نے اپنا جواب دیا، حضور نے کچھ جواب نہیں دیا، چلے گئے، بس ہمیں اپنا کام کرنا، چلے گئے۔ کسی آدمی نے عورت کو بتایا، تجھے پتا ہے کون تھا یہ جس نے آپ کو نصیحت کی، جو کہا صبر کر، رو نہ، برے لفظ استعمال نہ، کون تھا یہ؟ انہوں نے کہا مجھے پتا نہیں۔ کہا یہ تھا رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، وہ تھے، اس نے آپ کو، نبی تھے جی۔ شرمندہ ہو گئی کہ میں نے نبی کو جو جواب دیا، غلط جواب دیا۔ اٹھی بھاگتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا اے پیغمبر، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ رسول اللہ ہیں، میں نے جو یہ جواب دیا شاید آپ کو دکھ ہوگا، میں نے غلط جواب دیا۔ حضور نے فرمایا بی بی صاحب، صبر کا وقت وہی تھا جو میں نے آپ کو کہا، آپ کو اس ٹائم صبر کرنا تھا، ابھی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ نبی نے کہا، تو شرمندگی وجہ سے آپ یہ جواب دے رہے ہیں، وقت وہ تھا۔ اب یہ بھی نصیحت ہے،
کہ اگر کوئی آپ کو اچھی بات کہے تو اس ٹائم آپ اس کو سنو. عام آدمی کہے تو غصہ کرو، ایک بڑا آدمی کہے پھر آپ قبول کرو گے. جو بھی آدمی آپ کو نصیحت کرے، آپ کو تکبر نہیں کرنا، نصیحت قبول کرنا ہے. نصیحت قبول کرنے کا وہ وقت تھا، ابھی تو آپ شرمندگی کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں. حضور نے عامل بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. ثعلبہ نام کا ایک آدمی پہلے مسکین تھا، بہت غریب تھا، اس کے پاس ایک بکری بھی نہیں تھی، ایک کپڑا بھی نہیں تھا. یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے پیسہ دے، اللہ مجھے مال دے، اللہ مجھے دولت دے. حضور نے فرمایا قلیل تؤدی حقہ خیر من کثیر لا تطیقہ. تھوڑا جس کا تو حق ادا کرے بہتر ہے اس سے زیادہ سے جس کا تو حق ادا نہ کر سکے. تھوڑا ہے شکر کر رہے الحمدللہ. گیا چند دن کے بعد پھر آیا، حضور دعا کرو اللہ مجھے مال دے. حضور نے پھر وہی جواب سمجھا، ہدایت دی، صبر کرو، تھوڑا بہتر ہے، صبر سے آپ کے لیے بھلا ہی ہے. شاید زیادہ کا آپ حق ادا نہ کریں، پیسہ زیادہ پھر گناہ پھر شروع. پیسہ زیادہ بھی نصیب والے کے پاس ہو نا، پیسہ اس کے پاس ہو جس کے اندر پیر کی سچی محبت ہو نا، خدمت ہو، عاجزی ہو. پیسہ ہو تو پھر وہ غلط کاموں میں، پیسے دے کر غلط کام کرو، پیسے دے کر غلط کام کرو. خدا تعالیٰ اسے پیسے سے بھی بچائے. بہت سے غریب دیکھے نیک تھے، پیسہ آیا زانی بن گئے. بہت سے دیکھے شرابی بن گئے، بے نماز بن گئے. کہتے تھے پیسہ ملے پیسہ ملے، یہ نتیجہ ہوا پیسے کا. حضور نے صحابی کو کہا تھوڑا جس کا آپ حق ادا کر رہے ہیں بہتر ہے اس زیادہ سے جس کا تو حق ادا نہ کر سکے. غم تو نہ کر، جو مالک مجھے دے بھی الحمدللہ نے ملا. ہر وقت اسی فکر میں ملا کے بعد تعویذ لو میرا پیسہ بڑھے. خدا کا بندہ ملا کے بعد جا تعویذ لے کہ مجھے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، مجھے پیر کی محبت، ایسا تعویذ دے کہ مجھے پیر کی محبت پیدا ہو جائے. یہ تعویذ تو کبھی لے. کبھی کسی عامل کے پاس گیا، آپ جائیں گے وہ پوچھے کیا کریں، کہ مجھے ایسا تعویذ دو مجھے پیر کی محبت ہے. وہ تیرے چہرے کو دیکھے گا تو چریا ہے یا کوئی سیانہ ہے، دیوانہ یا سیانہ. مسکرائے گا، کہے گا یار زندگی میں پہلی بار تو ایسا آدمی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تعویذ ہے، مجھے پیر کی محبت پیدا ہو. سبحان اللہ. حق تو یہ ہے، حق تو یہ ہے. تیسری بار پھر آیا، حضور دعا کرو اللہ پیسہ دے، میں زکوٰۃ ادا کروں گا، میں خیرات کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے، وعدہ کرتا ہوں. حضور اللہ اس کو پیسہ دے. نبی کی دعا ہو گئی. مال بڑھتا رہا، مال زیادہ ہوا تو پھر مسجد میں وہ نہیں آ سکتا تھا، جنگل میں بکریاں چراتا تھا. پھر جمعہ بھی رہ گیا، زیادہ مال ہوا تو کون سنبھالے. نتیجہ یہ ہوا کہ عیدوں پر بھی نہیں آیا. جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو حضور نے آدمی بھیجا سارے ریوڑ والوں کی طرف کی زکوٰۃ دو. اس کے پاس آدمی آیا، عامل رسول اللہ حضور کا نائب، کہنے گا یہ کون سی زکوٰۃ ہے، یہ کون سی خیرات ہے، یہ مال تو میرا ہے، مال تو میرا ہے، یہ اپنی ہماری محنت ہے، یہ کیا ہم دیں. اس نے کہا کہ اسلام کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، 100 بکری میں ایک بکری، 100 بکری میں ایک بکری اللہ کے راہ میں دی. 1000 بکریاں ہیں تو 10 بکریاں، 1000 بکری میں 10 بکری. کمال ہے، 1000 بکری میں 10 بکریاں. ٹھیک ہے، اور پہلے دوسروں کے پاس جاؤ، دوسروں سے لو پھر میرے پاس آؤ. ٹھیک، یہ جواب بھی صحیح ہے. پہلے دوسروں کے پاس جاؤ، ان سے لو پھر آؤ. دوسروں کے پاس گیا، سب نے دیا. 100 میں 1، 200 میں 2، 300 میں 3. کتنی آسانی ہے. پیسے میں تو 40 روپے میں 1 روپے آئے، لیکن بکری 100 میں 1 بکری. آسانی ہے. سب نے دیا. آخری اس کے پاس آیا کہ جی ابھی آپ دے، آپ نے دعائیں کروائی ہیں. اس نے کہا کہ بڑا زیادہ ہے، یہ تو جزیہ، یہ تو غیر مسلموں کافروں پر جزیہ ہوتا ہے، مسلمانوں پر کون سا جزیہ ہے، یہ میں نہیں دوں گا. حضور کی خدمت میں عامل پہنچا، سب کا مال پیش کیا. ثعلبہ کا جواب دیا، حضور پہلے یوں کہا دوسروں سے لو، آخر میں کہا کہ نہیں دوں. حضور نے فرمایا وہ تو وعدہ کر رہا تھا، قسمیں اٹھا رہا تھا، میرے لیے دعا کرو میں خیرات کروں گا. نہیں دیا. حضور نہیں دیا. قرآن کی آیت نازل ہوئی. قرآن اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، اس کے دل میں اللہ نے نفاق کا مہر لگایا، نفاق کا مہر لگایا. اب یہ منافقی رہے گا، اس کی اب خیرات اللہ قبول نہیں کرے گا، اس کی خیرات آپ قبول نہ کریں. وعدہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ مجھے دیں، اللہ مجھے دے، میں خیرات کروں گا اور صالح بنوں گا. اب زکوٰۃ کا ایک حصہ بھی نہیں دیا.
اب اس کی زکوٰۃ قبول نہیں۔ آیت نازل ہوئی تو لوگ نے جا کر اس کو کہا کہ ہوش رکھ، قرآن نازل ہوا، قرآن تیرے بارے میں، قیامت تک اب تیری بدنامی۔ شرمندہ ہوا، بکریاں پکڑ کر حضور کی خدمت میں لایا، ساری بکریاں۔ حضور نے فرمایا وہ وقت اور تھا، وہ تھا ٹائم جب دینے کا تھا، ابھی تو شرمندگی کی وجہ سے دے رہا ہے، پہلے دے رہا تھا خدا کے لیے، وعدہ کیا تھا دینا تھا، ابھی جو تو بکریاں سب یہاں پہنچائیں ابھی تو دکھاوے کے لیے ہے، خدا نے منع کیا، قبول نہیں کروں گا۔ سمجھا آپ نے کہ نبی کی صفت کیا ہے؟ نبی کا حکم نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، لیکن جو کھوٹا ہے کھوٹے کو کھوٹے کا بدلہ دینا، تو کھوٹا ہے کھوٹے کو کھوٹے کا بدلہ دینا۔ یہی آدمی پھر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اس کے پاس لایا، فرمایا نہیں قبول نہیں کروں گا، زکوٰۃ تیری قبول نہیں کروں گا۔ عمر فاروق اعظم کے زمانے میں بھی لایا، اس نے بھی قبول نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی کے ابتدائی زمانے میں لایا، قبول نہیں کیا، اس کے زمانے میں فوت ہوا۔ یہ سب نبی کے نائب تھے، نبی نے قبول نہیں کیا تو ابو بکر نے قبول نہیں کیا، عمر نے قبول نہیں کیا، عثمان نے قبول نہیں کیا، رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ سبحان اللہ۔ تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں جو خیر کی طرف دعوت دیں، نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ کامیاب جماعت یہی ہے، کامیاب جماعت یہی ہے۔ آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، آپ کی بچیاں نماز نہیں پڑھتی ہیں، آپ کی بچیاں بے پردہ، سارا دن موبائل میں لگے ہوئے ہیں، گھر میں درس رکھو، درس حدیث، فضائل نماز کتاب ہے جس کا نام ہے فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل تبلیغ۔ یہ فضائل والی کتاب جس میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، حدیث ترجمہ، وہ درس گھر میں جاری رکھیں، روزانہ 15 منٹ کا درس دیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ گھر میں کیسے یہ نیکی کا حکم کرنا ہے نا، دعوت الخیر ہے، امر بالمعروف ہے، روزانہ گھر میں درس دینا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں ابھی اللہ تعالیٰ ہمارے اس جماعت کو خیر کی طرف دعوت دینے کا جذبہ نصیب فرمائے، یہ جماعت خیر کی طرف دعوت دیتی رہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو نبیوں کا ورثہ ہے، نبیوں کا کام ہے، نبیوں کا طریقہ مبارک۔ آپ یہ تبلیغ خوب کرتا رہے، اللہ کا ذکر بھی کریں، روزانہ کچھ نہ کوئی مراقبہ، کچھ تسبیحات، لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح، صلی اللہ علی النبی کی کم از کم ایک تسبیح، استغفر اللہ کی ایک تسبیح، یہ معمول بناؤ۔ نیند سے پہلے یہ 3 تسبیح ضرور پڑھنی ہے، 3 تسبیحیں بس۔ صبح اگر فقیر یہاں میرے درس میں بیٹھتے ہیں تو کافی ہے، اگر درس نہیں تو پھر 3 دفعہ درود شریف، 25 دفعہ استغفر اللہ 25 دفعہ، 1 دفعہ الحمد، 11 دفعہ قل ہو اللہ، 3 دفعہ درود پڑھ کر دعا کریں اللہ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، صحابہ، ہمارے مشائخ، میرے پیر، تمام مسلمین مسلمات کو پہنچا۔ یا اللہ مجھے اپنی محبت دے، میرے گناہوں کو معاف کر، نیکوکاروں کی جماعت داخل فرما، میرے دل کو نور سے بھر دے، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد 5 منٹ اگر مراقبہ کرے تو الحمدللہ، اگر مراقبہ نہ بھی کر سکے یہ ختم شریف پڑھ کر پہنچا دے، یا درس دے یا درس سنے یا یہ ختم شریف پڑھے، انشاءاللہ صبح کا بھی ذکر ہوا، شام کا بھی ذکر ہوا، انشاءاللہ قیامت کے دن یہ ذاکرین کی جماعت میں اٹھے گا۔ فقیر کا اپنا معمول بھی یہ، صبح تو یہاں درس دیتا ہوں، باہر سفر میں جاتا ہوں، اگر درس نہ ہو تو پھر میں ختم پڑھتا ہوں، ختم چھوڑتا نہیں، پھر زیادہ نہیں، 3 بار، 1 بار الحمد۔ اب سعودی عرب میں تھا، درس صبح نہیں تھا تو صبح نماز پڑھ کر بیٹھتا، 3 بار درود، 1 بار الحمد، کچھ قل ہو اللہ، پھر درود پڑھ کر یہ دعا کر کے ختم، بخشتا ہے، رابطہ سارا درست ہو جاتا تھا، دل مطمئن، نبی سے بھی رابطہ، اپنے پیر کے لیے بھی دعا، اللہ تعالیٰ سے بھی رابطہ، دل خوش، پھر سارا دن سکون سے گزارا۔ خوراک لے لی نا، صبح بھی خوراک لی، شام بھی نیند سے پہلے کچھ تسبیحات پڑھی۔ اگر کبھی آپ کو ٹائم نہ ملے 100 دفعہ نہ پڑھیں، چلو 10 بیرا پڑھیں، 10 بار لا الہ الا اللہ، 10 بار صلی اللہ علیہ نبی، 10 بار استغفر اللہ۔ معمول تو بنایا، ناغہ تو نہیں کیا، اب 10 بار مشکل تو نہیں۔ کبھی کبھی آدمی تھک جاتا ہے، ٹائم نہیں ملتا، مجبور، چھوڑنا نہیں، تھوڑا ہی پڑھو۔ کبھی کبھی میں بیمار ہوتا ہوں، ہمت نہیں ہوتی، پھر 3 دفعہ پڑھتا ہوں، 3 دفعہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ نبی، صلی اللہ علیہ نبی، صلی اللہ علیہ نبی، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دیکھ، تینوں کو میں نے 3 برابر، 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے،
جب ذوف زیادہ ہوتا ہے یا طبیعت صحیح نہیں ہوتی، نہ پڑھنے سے یہ 3 بار پڑھا، اللہ تو تیرے عذر کو جانتا ہے، تیری مجبوری کو جانتا ہے، یہ 3 پورے 100 کے برابر ہو جائے گا۔ اللہ کا ذکر بھی کریں، پھر نیک کام آپ جانتے ہیں، تھوڑا اٹکل سیکھیں، فوراً تیز نہ ہو جائیں، گالی نہ دیں، جھڑکنا شروع نہ کریں، اور دور ہو جائیں گے، آخر زمانے مجبوری ہے، پھر آپ اٹکل سے ان کو تعلیم دیں، برائی سے روکیں، نیکی کی طرف بلائیں، دعوت خیر کا کام کریں۔ اور باہر بھی کوئی بھی دوست آپ کا ملے، مناسب وقت آیا، اپنے پیر کا تعارف کرایا، ماہانہ اجتماع کا تعارف کرایا، ہمارے درس کی کچھ باتیں سنائیں، اس کو ماہانہ اجتماع کی طرف دعوت دیں، اپنے پیر کی جماعت کی طرف دعوت دیں۔ جو یہ کام کرتا رہے گا انشاءاللہ اس قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکے گا۔ وہ ہمارے جناب خالد صاحب ہیں، کہہ رہا تھا صبح سویر نکلا، بارش تو تھی، حالانکہ عمر رسید ہیں بیچارے، ریٹائرڈ ہیں فوج سے، عمر رسید ہیں، کہنے لگا صحیح بس ہمت کی۔ آپ کی ایک تقریر مجھے یاد تھی صحیح، آپ نے کہا تھا جو آج کی تکلیف میں ہمت کی یہاں آیا اس نے شیطان کا ناک کاٹ دیا، تو میں نے کہا چلو آج شیطان کا ناک کاٹنا ہے۔ ماشاءاللہ ہمت ہے نا اس کی۔ یہ اب حضور نے فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے وہ جنت میں چلتا ہے، یہ نبی کی حدیث یاد کرو، من سلک طریقا یطلب به علما سلک اللہ به الی الجنہ۔ جو شخص علم حاصل کرنے، حدیث سننے یا قرآن سننے، دینی علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو وہ یوں سمجھے وہ جنت کے اندر چلتا ہے، قیامت کے دن اس کام کے بدلے میں اللہ اس کو جنت میں چلائے گا۔ تو آپ تو جنت میں چل رہے ہیں، تو جنت میں چلنے کے لیے اگر بارش آئے تو سبحان اللہ، جو معذور ہے بالکل بیمار ہے، بیمار زیادہ ہوگا تو اس کے لیے معافی تو ہے، لیکن اگر جذبہ ہے تو سبحان اللہ۔ کئی دوست بیچارے بارش میں بھی پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا۔ یا اللہ ہماری اس جماعت کو اپنی حفظ و امان میں نازل فرما، تمام خطائیں معاف فرما، اپنے در پر رکوع سجدہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، قلبی ذکر کی توفیق نصیب فرما، خیر کی طرف دعوت دینے کا جذبہ نصیب فرما، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنے والی صفت عنایت فرما۔ ربا دوستوں کو دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کو مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی تمام رکاوٹیں دور فرما، نبیوں کے اس ورثہ کو سنبھالنے کی توفیق نصیب فرما، نبیوں کے اس کام کو عام کرنے کا جذبہ نصیب فرما، اس جماعت کو کامیاب فرما۔ بیچارے مسکین ہیں، غریب ہیں، ربا ان کو حلال روزی میں برکت نصیب فرما، حلال روزی میں کشادگی نصیب فرما، اپنے خزانہ سے رزق وافر نصیب فرما، اس مال سے حفاظت فرما جو گناہوں کا ذریعہ ہو، ربا اس دولت سے محفوظ فرما جو تیری ناراضگی کا سبب ہو، اس مال سے ہمیں بچا جو تیرے قرب سے ہمیں دوری کا سبب ہو، اپنی محبت نصیب فرما، وہ روزی نصیب فرما، وہ مال نصیب فرما جو تیرے قرب کا ذریعہ ہو، تیری محبت کا سبب ہو، تیرے محبوب کے دین کی خدمت کرنے کا وسیلہ ہو۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، فلسطین والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو تیرے دین کی مدد کرتے ہیں ان کی مدد فرما، ربا جو تیرے محبوب کے دین اسلام کی نصرت کرتے ہیں ان کی نصرت فرما، غیر مسلمین کی سازشوں سے حفاظت فرما، ربا ہمیں غیر مسلمین کے دھوکوں سے حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کو اتفاق نصیب فرما، غیر مسلمین کے مقابلہ میں مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، اپنا ذکر آخرت کی فکر نصیب فرما، ربا اپنا ذکر آخرت کی فکر نصیب فرما، اس دربار سے نسبت نصیب فرما، دوستوں کو اس دربار میں ہر ماہ آنے کی توفیق نصیب فرما، ان کے سینوں کو روحانی خوراک سے بھرپور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی وسلم علی حبیبک محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔